محترم و معزز سامعین کرام، یہ سورۃ ابراہیم ہے اور یہ جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں آپ نے محسوس کر لیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر، اور انہی آیات کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اہل مکہ کو یہ بتلایا ہے کہ مکہ والوں، تم اپنی نسبت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ملاتے ہو، ذرا ان کی اللہ رب العزت کے سامنے التجائیں اور دعائیں بھی دیکھ لو، اور اپنا کردار جو تم اللہ رب العزت سے رخ موڑ کے لات، عزیٰ اور منات کی طرف کر چکے ہو وہ بھی دیکھو۔ اپنے آپ کو کہتے تو ابراہیمی ہو، لیکن تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ناطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن وہ آج میرا موضوع نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے بہت سے امتیازات میں انہیں نواز رکھا تھا، کئی لحاظ سے، کئی اعتبار سے، مگر وہ اپنی جگہ ایک مستقل عنوان ہے۔ آج کی بات صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جس وقت اس مکہ شہر کی بنیاد رکھی گئی ہے، ایک مرحلہ وہ تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سرزمین شام سے اٹھایا اور یہاں لا کے انہیں بٹھا دیا۔ ایک مرحلہ وہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب اس شہر کی کچھ آبادی ہونے لگی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہنچے اور اللہ رب العزت کے سے کچھ دعائیں کی، اس موقع پر بھی اور جب چھوڑ کے گئے ہیں اس موقع پر بھی۔ لیکن دونوں مواقع پر جو دعائیں کی ہیں وہ قریباً ہم معنی ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ بات عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے، نبوی فکر اور ہے، مادی نقطہ نظر سے ہماری فکر اور سوچ اس سے علیحدہ ہے۔ ہماری فکر و سوچ کی پرواز یہ ہے کہ ہمیں رزق ملے، روٹی کپڑا اور مکان ملے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، روٹی کپڑا، اور جس طرح کہ ایک نے ڈگڈگی بجائی تھی اور ساری قوم اس کی ڈگڈگی کے پیچھے جم نکلی، بے اب روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا۔ نہ روٹی ملی، نہ مکان ملا، اور نہ ہی کپڑا ملا، سب کچھ چھن گیا۔ یہی کیفیت اس وقت ہے۔ ہم جناب 50,000 گھر بنائیں گے، 50 لاکھ، اور ہم جناب کیا کریں گے، اتنی مزدوریاں نکالیں گے۔ 2 سال ہو گئے، ایک گھر نہیں بن سکا، کسی ایک مزدور کو مزدوری نہیں مل سکی، بلکہ مزدور در بدر پھر رہے ہیں اس وقت بیچارے۔ یہ پوزیشن ہے۔ ڈگڈگی بجانے والے ہمیشہ اس قسم کی ڈگڈگی بجاتے ہیں، لیکن نبوی سوچ کچھ اور ہے۔ نبوی سوچ یہ ہے کہ جس شہر میں بسیں اس شہر کو اللہ سبحانہ و تعالی امن نصیب کرے۔ اگر امن ہے
تو سب کچھ ہے. انسان محنت کر لے گا, مزدوری کر لے گا, کوئی نہ کوئی کام کر لے گا, لیکن اگر امن ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائے گا. یہ کرونا آپ کے سامنے کتنا خوف ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے ہمیں معاف فرما دے. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وجنبنی رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا. اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول کی کہ اب تک اور بالخصوص نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ تک اس شہر میں کوئی کافر حملہ آور نہیں ہوا. ایک نے حماقت کی تھی, نتیجہ کیا نکلا؟ سورۃ الفیل میں آپ جانتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. جو ہاتھی لے کے آیا تھا اللہ ذوالجلال نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے اس کو ہلاک کر دیا. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. یہ آج سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے اور کہنے والے کہ ہمارا آرڈر چلتا ہے, اب کرونا آیا ہے جس کی آج تک تشخیص ہی نہیں ہو سکی یہ ہے کیا, اپنی تمام تر لن ترانیوں کے باوجود بے بسی ہے. یعنی ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کی واقعات دکھاتا رہتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. نمرود, اس کو اللہ ذوالجلال نے ایک مچھر سے اس کا دماغ ٹکانے لگا دیا تھا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. آج کے دور میں سپر پاور والوں کا دماغ کرونا وائرس سے درست کیا ہے. اب وہ سب کو چھوڑ کے کہتے ہیں ہماری ساری کوششیں اور توانائیاں بیکار ثابت ہوئی, اب صرف اللہ سے مدد آئے گی تو اس سے جان چھوٹے گی. بھائی پہلے اس بات کو مانو, پہلے اس کو تسلیم کرو. لیکن ہمارے ہاں افسوس کسی غیر کا پر نہیں, افسوس کسی غیر مسلم پر نہیں, افسوس تو مسلمان پر ہے جو اسلام کو قبول بھی کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا بھی ہے, اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. او اللہ کے بندو عقل کرو, اللہ کی بھیجی ہوئی وبا پر تم اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹا سا جرثومہ جو آج تک دیکھا بھی نہیں جا سکا, وہ اس نے انسانیت کو بے بس کر دیا, اور پوری دنیا میں اس کی یہ کیفیت. اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو دعا ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء. مکے والو, کیا ہم نے تمہیں امن کا شہر نہیں دیا؟ تمہیں امن نہیں دیا, اور اس امن کے نتیجے میں ہر اطراف سے رزق تمہارے پاس پہنچ رہا ہے. اطراف سے رزق تمہارے پاس پہنچ رہا ہے. اس وقت بھی پہنچ رہا تھا اللہ کے فضل و کرم سے, اور اب بھی پہنچ رہا ہے, اب بھی پہنچ رہا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم وآمنہم من خوف. کہ جس رب نے تمہیں رزق دیا ہے, جس رب نے تمہیں اطمینان دیا ہے, خوف تمہارے دل سے نکالا ہے. تمہارے دل میں یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے حملہ آور ہو. یہ مکے والوں کے بارے میں مفسرین نے بھی اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ جاتے تھے, شام جاتے تھے, گرمیوں کے موسم میں شام کی طرف جاتے تجارت کے لیے, اور سردیوں کی موسم میں جاتے تھے ایران. ان دونوں ملکوں میں جانے کے بعد راستے میں اگر کوئی کیفیت پیدا ہوتی, یہ دونوں جاتے, یعنی ایران بھی جاتے تجارت کے لیے, شام بھی تجارت کے لیے جاتے, لیکن اگر راستے میں اس دور کے مطابق ڈاکو اور لٹیرے اگر ان کے راستہ روکتے تو مورخین نے لکھا ہے یہ کہتے تھے نانو حرمیون, نانو حرمیون, ہم حرمی ہیں, حرم کے باسی ہیں,
مورخین نے لکھا ہے کہ جب وہ یہ جملہ سنتے تو ان کا راستہ چھوڑ دیتے جاؤ بھائی تم حرم سے آئے ہو. اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ کیا ہم نے ان کو امن کا شہر نہیں بنایا؟ اللہ اکبر کبیرہ، امن دیا ہے. اس لیے جس مالک نے رزق دیا ہے، جس مالک نے امن دیا ہے، اس کی عبادت کرو. دیکھو ایک انسان بیمار ہے لیکن اس کو امن نصیب ہے، وہ علاج کروا سکتا ہے، کھانا اور دوائی کھا سکتا ہے، لیکن اگر خوف اس کے سر پر سمایا ہوا ہو تو وہ دوائی کھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک عالم سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ بتلائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرو. ایک یہ اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ بیمار بالفرض ہو جائیں، بیماری کو طلب کرو، بیمار ہو جائیں آپ، اور دوسری طرف یہ کوئی خوف اور ڈر تمہارے اوپر مسلط ہو. دونوں میں سے کس چیز کو آپ پسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں بیماری کو پسند کرتا ہوں، خوف کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ بیمار ہوں گا، دوائی بھی کھا لوں گا، کچھ آرام بھی کر لوں گا، کچھ کھا پی بھی لوں گا، لیکن اگر خوف ہوگا تو دوائی بھی نہیں کھا سکوں گا، نیند بھی نہیں آئے گی. خوف میں نیند آتی ہے؟ نیند بھی نہیں آتی. اور اگر ایک بکری کے سامنے اچھا چارہ رکھ دیا جائے اور اس کے سامنے کسی شیر کو بھی باندھ دیا جائے تو بکری چارہ کھائے گی؟ بکری نہیں، وہ کبھی بھاگ کے ادھر جائے گی، کبھی ادھر جائے گی. وہ کیا کھانا کھائے گی؟ جس کے سر پر، جس کی آنکھوں کے سامنے خوف سمایا ہوا ہے. اس لیے نبوی دعا یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے امن مانو. اللہ ہمیں امن نصیب فرما، ہمیں اطمینان نصیب فرما. یہ امن اور اطمینان ہوگا تو ہم سب کچھ کر سکیں گے. اگر امن و اطمینان نہیں ہوگا، باہر سے خوف اور خطرہ ہوگا، تو کوئی کام بھی ہم اپنا نہ سنوار سکتے ہیں، نہ اسے بام عروج تک پہنچا سکتے ہیں. تو پہلی دعا یہ کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اے اللہ مجھ کو بچا، میری اولاد کو بچا. کس سے؟ کہ یہ صنم پرستی کریں، خدا پرستی کی بجائے کیا صنم پرستی کریں. مسئلہ سمجھیے، ایک ہے صنم، ایک ہے وثن. دونوں کی مذمت قرآن مجید میں اور حدیث میں آئی ہے. صنم کہتے ہیں لکڑی کے، پتھر کے بنائے ہوئے بت کو، مورتی کو، دھات کا بنا ہوا ہو، لکڑی کا بنا ہوا ہو، خواہ پتھر کا بنا ہوا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنم. لیکن وثن ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، وہ خواہ درخت ہو، وہ خواہ قبر ہو. نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، رب جعل اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا. قبر کی پرستش گویا یہ بھی بت کی پرستش، لیکن اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وثن. وا سا اور نون وثن کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، آپ اندازہ کریں، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں اور جنہوں نے عراق کی سرزمین میں بتوں کو پاش پاش کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں نمرود اور اس کے حواریوں نے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا. لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان نصیب فرمایا. آگ نے اس کا کچھ بھی نہ بگاڑا، صرف اللہ نے یہی بات فرمائی، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. نہ بارش، نہ کوئی ہوا، نہ کوئی اور چیز،
بس اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون، جب چاہتا ہے کسی کام کے بارے میں وہ کہتا ہے یوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کے لیے ضرر کا باعث نہیں سلامتی کا باعث بن جا، اور وہ آگ بن گئی، آگ بن گئی۔ کیونکہ اللہ ہر چیز کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت کے حکم کی۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں بت توڑے ہیں اور اس کا نتیجہ دیکھا ہے، وہاں چھوڑ کے عراق پہنچے ہیں، اپنا شام پہنچے ہیں، اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے ہیں، اور یہاں آ کے اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی، اے اللہ، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھ کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ تصور ہو سکتا ہے کہ جو خود بتوں کو پاش پاش کرنے والا ہو وہ بتوں کی پوجا کا تصور اس کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک کی بات نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں، ملت محمدی کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ملت ابراہیمی کے بھی پیروکار ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور ملت ابراہیمی کی پیروی کے مطابق ہی نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو روانہ کیا تھا، علی جاؤ، جو بت دیکھو گرا دو، جو بت دیکھو گرا دو، اور جو اونچی قبر دیکھو ڈھا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویسے ہی کیا، نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا، اور عجیب بات ہے کہ پھر حضرت علی نے اپنے دور خلافہ میں اپنے فوج کے سربراہ کو اسی کام کے لیے حضرت علی نے بھیجا تھا، لیکن آج حضرت علی کا نام لینے والے حضرت کے علی کی پرستش پر ادھار کھائے بیٹھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کیا، اور ملت اسلامی اور ملت محمدی اور ملت ابراہیمی کے پیروکاروں، کیا ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ راجہ رنجیت سنگھ کا بت شاہی مسجد کے سامنے لگا دے؟ ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ بت خانہ بنا کے وہاں بت بنا دے، تیار رکھوا دے؟ کیا ہمارے لیے یہ گنجائش ہے؟ مسلمان بت شکن ہے، بت شکن ہے، مسلمان بت پرست نہیں ہے، مسلمان بت پرست نہیں ہے۔ معلوم نہیں یہ ریاست مدینہ کا نام لینے والا احمق مدینہ طیبہ کی ریاست کے خط و خال کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں، یا محض ایک ڈگڈگی بجانے والوں کی طرح جس طرح پہلوں نے بجائی ہے، ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو بدھو بنا دیا ہے یا سدھو بنا دیا ہے کہ جی بس ریاست مدینہ بن گئی۔ یہ ریاست مدینہ ہے جہاں بتوں کی پرستش کے انتظامات ہو رہے ہوں، جہاں سکھوں کے بت جو ہیں وہ نمایاں کیے جا رہے ہوں۔ کیا مسلمان اپنی تاریخ، پاکستان کی بالخصوص تاریخ اور راجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ سے غافل ہے، بھول گیا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو کس طرح تحقیق کیا تھا؟ وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ ہمارا کوئی ہیرو بھی ہو تو تب بھی اس کا بت بنانے کی گنجائش نہیں ہے، وہ تو ہمارے مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والے اسی کا بت بنا کے مسجد کے سامنے رکھواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا تھا؟ وجنبنی، اللہ مجھے بچا، وبنی، میری اولاد کو بچا، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں کس کی؟ اصنام کی۔ اس سے سبق ملتا ہے، اللہ اکبر، کہ انسان جتنا بھی موحد کیوں نہ ہو، توحید پرست کیوں نہ ہو، ایک اللہ کی پرستش کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کو گمراہی سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کب
زبان یا قدم پھسل جائے. زبان کا ایک بولا ہوا بول انسان کو جہنم لے جاتا ہے، اور ایک قدم اٹھا ہوا وہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ذوالجلال اس قسم کی گمراہی سے بچائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہی نسب ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن. اللہ، یہ جو مکر و فریب کر بیٹھی ہیں، یہ شرفاء کی عورتیں، بڑوں کی عورتیں جو میرے خلاف پلان کر چکی ہیں اور مجھے برائی کی سب مل کے دعوت دیتی ہیں، اور ایک ایک سے بڑھ کے میرے ساتھ اپنی وفاداری کا اقرار کر رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ، اگر آپ اس برائی سے مجھے نہ بچائیں تو میں بچ سکتا نہیں. برائی سے بچانے والا کون؟ اللہ. برائی سے بچانے والا کون؟ اللہ. یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سکھائی ہے کہ اللہ، باوجود کہ بتوں کو پاش کیا، مگر اللہ سے دعا کیا کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اصنام کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ الفتوحات الربانیہ میں فرماتے ہیں، الفتوحات الربانیہ میں فرماتے ہیں کل شیء تعتمد علیہ وتثق بہ دون اللہ فہو سربک. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر تیرا اعتماد ہے، جس پر تیرا بھروسہ ہے، اللہ کو چھوڑ کے، بات سمجھ لو، اللہ کو چھوڑ کے جس پر بھروسہ اور جس کو سہارا، جس کو ولی نعمت، جس کو غریب نواز تم سمجھتے ہو، اللہ اکبر. فرماتے ہیں وہ تمہارا صنم ہے. اللہ کو چھوڑ کے جس کے بارے میں یہ ہماری مدد کرے گا، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اس پر ہمارا اعتماد ہے، ان پر اعتماد کر لو، اعتماد ضائع نہیں ہوگا. فرماتے ہیں وہ انسان ہے یا کوئی ہے، وہ اس کا صنم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وہ اس اللہ والے کی بات بھی سمجھو. قرآن سنت تو سمجھ نہیں آتا، وہ تو مانتے نہیں، وہ ان کی بات ہی مان لو. لیکن کیسے مانے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیسے مانے کہ شرک اس حقیقت کو ماننے سے مانے. اللہ اکبر کبیرہ. شیخ روم کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہر خیال شہوت در راہ اوست بتست. کہتے ہیں ہر وہ خواہش جو محبوب کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ تمہارا بت ہے. بات سمجھے؟ ہر وہ چیز، کل شیء، کہتے ہیں ہر خیال شہوت در راہ اوست بتست، کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کے راستے پر چلنے سے حائل ہوتی ہے، مانے بنتی ہے، وہ تمہارا بت. اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا؟ کیا اس تم نے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں غیر اللہ کی پرستش تبھی ہے جب کوئی بت سامنے ہو، جب سمجھتے ہیں کوئی قبر سامنے ہو یا کوئی انسان سامنے ہو. نہیں، خواہش پرستی اور سرمایہ پرستی، درہم و دینار پرستی، یہ بھی غیر اللہ کی پوجا میں آتی ہے. نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم. افسوس ہے جو درہم و دینار کے پجاری ہیں. یہ درہم و دینار کے پجاری کیا ہیں کہ ان کا مقصد روپے اکٹھے کرنا ہے، وہ حلال ہو وہ حرام ہو، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں. ان کی محبوبیت پیسے سے ہے. وہ جس ناطے آئے، جس طرف سے آئے، جہاں سے آئے، بس جیب میں ڈلے.
فرماتے ہیں یہ پیسہ ان کا معبود ہے، یہ پیسہ ان کا رب ہے۔ اگر رب اور معبود اللہ کو مانا ہوتا تو حرام روپے کی طرف التفات نہ کرتا، حرام کمائی نہ کرتا، حرام سے اجتناب کرتا، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ لیکن ہم خدا پرست تو ہے نہیں خالص، اللہ پرست تو ہے نہیں، ہم نے تو بہت سی لوگوں کی پرستش کر رکھی ہے، لوگوں کی نہیں بلکہ درہم و دینار کی پرستش سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علامہ رومی تو یہ کہتے ہیں کہ ہر خیال شہوت در راہ او بتس، کہ ہر وہ خیال جو انسان کو رب ذوالجلال کے راستے سے روک دیتا ہے وہ اس کا بت ہے۔ اللہ ذوالجلال ان تمام قسم کے فسادوں سے ہمیں محفوظ رکھے، نہ زندوں کی، نہ مردوں کی، نہ بتوں کی، نہ درختوں کی۔ اللہ ذوالجلال ہر ایک کی پرستش سے ہمیں بچائے۔ درختوں کی، افسوس کی بات یہ ہے درختوں کی پوجا ہم کرتے ہیں۔ وہ قبر میں تو پھر بھی کوئی بندہ ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ درخت کیا ہے؟ آپ کے ملک میں درختوں کی پرستش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ یہ ابھی چند سالوں کی بات ہے، سانگلہ ہل کی، وہاں درخت کی پوجا ہوتی تھی اور اس کو ہلاتے نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، پتہ نہیں توڑتے تھے کہ بابا جی ناراض ہو جائیں گے، یہ بابا درخت ہے، یہ بابا درخت ہے، یہ ناراض ہو جائے گا۔ وہاں پھر اہل توحید نے جناب اس کی جڑیں بھی اکھاڑ دی۔ بابے کو بلاؤ، وہ ہماری ٹانگ توڑ دے، ہم پر موت طاری کر دے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ درخت پاش ہو گیا اور توڑنے والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں ہوتا کچھ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ایمان کی پختگی کا نتیجہ ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت خالد کو بھیجا کہ جاؤ ثقیف میں، اس قبیلے میں، وہاں کے معبود کو توڑ کے آؤ، اس بت کو توڑ کے آؤ۔ گئے، کلہاڑا چلایا، اندر سے آواز آئی، ہاں ہاں ہاں۔ خالد کہنے لگے وہ دور چلے گیا جب تمہاری ہوں سے ہم ڈرتے تھے، اب ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر محمد رسول اللہ نے بسا دیا ہے، اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ایمان کی پختگی ہو تو نہ درختوں کو معبود مانتا ہے، نہ قبروں کو، نہ پتھروں کو، کسی کو معبود نہیں مانتا۔ وہ معبود مانتا ہے صرف ایک رب السماوات والعرش، رب السماوات والعرش۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا کیا کی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور آگے کیا؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ اللہ بہت سے لوگوں نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، یہ گمراہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ ان کی پرستش، ان کی پوجا، ان کی پاٹ، ان کے چڑھاوے، ان کا طواف، یہ اس میں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی، جو میری تابع داری کرے گا وہ میرا ہے، جو میری تابع داری کرے گا وہ میرا ہے۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا، اللہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے۔ یہ آیت اور اگلی آیات اس کا خلاصہ اللہ ذوالجلال نے والاکرام نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب چند مسئلے قربانی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ یہ ایام ماشاءاللہ اگلے ہفتے کے روز، یہ نہیں، اگلے ہفتے کے روز انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی۔ وہ ہمارے وزیر صاحب نے تو بہت کوشش کی کہ جمعے کو ہی ہو جائے، لیکن اللہ کا کام ہے، اللہ کا فیصلہ نہیں ہو سکا، ہفتے کو ہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی جو بقایا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یہاں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دن، یہ 10 دن ان کی قدر و منزلت کریں، بالکل اسی طرح جس طرح رمضان میں آپ آخری 10 راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، جس طرح رمضان میں آخری راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، ان کے دنوں کا بھی اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ فیہن من هذه الایام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں جتنا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے دوسرے ایام میں نسبتاً وہ نہیں۔ حالانکہ نیکی نیکی ہے، نیکی بہرحال نیکی ہے، لیکن ان دنوں میں کی ہوئی نیکی یہ اللہ ذوالجلال کو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور جہاد بھی نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے وہ نیکی بھی ان دنوں کے اعمال صالحہ کے برابر نہیں؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں، جہاد بھی نہیں۔ اللہ یہ کہ خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں جہاد کے لیے جو نکلا، مال بھی گیا، اپنے آپ کو بھی لے کے گیا، اپنے آپ کو بھی شہید کروا دیا اور سارا مال بھی راہ جہاد میں خرچ کر دیا، تو اس نیکی کا تو اللہ ذوالجلال کے ہاں قدر و منزلت ہے اس نیکی کی، لیکن خالی جہاد وہ نہیں۔ اس لیے ان دنوں میں جتنا ہو سکے تسبیح، تحلیل، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ خیرات، اگر اللہ توفیق دے تو روزہ بھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی علیہ السلام 9 روزے رکھتے تھے، 9 روزے سے ابو داود کی روایت ہے، 9 ایام التاسع 9 روزے رکھتے تھے نبی علیہ السلام۔ 9 کا روزہ وہ اپنی جگہ ہے، 9 کا روزہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن 9 روزے یہ بھی اگر اللہ توفیق دے دے رکھنے کی تو یہ بھی رکھنے چاہیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا من رأى حلال ذی الحج فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، فرمایا جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وہ نہ کٹائے، یہ بال اور ناخن اس وقت کاٹے جب قربانی کر لے یا قربانی کا وقت ہو چکے، اس وقت یہ کاٹنے کی گنجائش، پہلے نہیں کاٹنے چاہیے۔ چہ جائے کہ ہم داڑھی کوئی روز رندہ پھیرتے رہیں، بالکل غلط ہے، بالکل حرام ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کان اذا اراد ان یضاحی اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین، نبی علیہ السلام جب قربانی کا ارادہ کرتے تو 2 بھیڑو، ہاں دمبے، بڑے موٹے، بڑے بڑے سینگوں والے، عظیمین سمینین، بڑے موٹے تازے، اقرنین اور سینگوں والے، ان کو منتخب کرتے، ماڑا نہیں۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیں کہ قربانی لے لیں پھر اس سے محبت کریں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبَ، اس سے محبت کریں، اس کو چارہ ڈالیں، یہ نہیں تھوڑا سا ڈال کے آپ مطمئن ہو جائیں اور وہ بھوکا بیٹھا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِیَّۃَ بِالْمَدِینَہ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، کہ ہم چارہ ڈال ڈال کے، کھانا دے دے کے اپنی قربانیوں کو موٹا کرتے تھے، توانا اور طاقتور بناتے تھے، اور یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی۔ سب صحابہ اور مسلمان جو قربانی کرتے وہ اپنی قربانی کو خوب کھلا پلا کے تر و تازہ بناتے اور موٹا تازہ بناتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رہی یہ بات جو لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ پل صراط سے یہی گزاریں گے، عظموا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، لوگوں نے لفظ بنا رکھے کہ جناب قربانی کو موٹا تازہ کرو، کیونکہ یہی قربانیاں تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے۔ کہاں؟ پل صراط پر۔ بالکل جھوٹی بات، بالکل غلط بات۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص الحبیر میں کہا ہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ وہاں سے کوئی گزرے گا تو قربانیوں سے نہیں گزرے گا، اللہ کے فضل سے گزرے گا۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس پل صراط سے گزار دے، اور اللہ ذوالجلال ایمان پر دنیا میں ہمیں قائم رکھے، ایمان سے ہی لے جائے، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان کی شہادت دیتے ہوئے اٹھیں۔ باقی انشاءاللہ مسائل وہ بھی آئندہ خطبے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔